جی جناب اسد محمود صاحب. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، گھوٹکی کے افسوسناک واقعے پر میں اور یہ پورا ایوان شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ سے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً یہ انتہائی غمناک واقعہ ہے اور ابھی تک لاشوں کو، زخمیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. مکمل تفصیلات ابھی تک نہیں آئی کہ کتنے اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کے بیانات تحقیقات سے پہلے ہی آ گئے ہیں. جس طرح اس حکومت میں گزشتہ واقعات ہوئے، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں تمام تر حادثے کا ذمہ دار مسافروں کو بنایا گیا، اور اس واقعے پر ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی اور گزشتہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. میں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ملک کے لوگوں کے نمائندوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ٹرین ریلوے میں نقائص تھیں، ریلوے کے گاڑیاں، اس کے انجن اس قابل نہیں تھے، ریلوے کے ٹریک اس قابل نہیں تھے گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے، تو کیا آپ نے ٹرین بند کی؟ کیا آپ نے اس حوالے سے مینٹیننس کے لیے فنڈ جاری کیے؟ کیا آپ نے مینٹیننس میں اور ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت، موجودہ وزراء ہیں، نہ کہ گزشتہ حکومت اور گزشتہ کابینہ کے وزراء ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب تک اس پر مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی، ہم اس واقعے کو اور گزشتہ واقعات کے تحقیقاتی کمیٹیوں کے رپورٹ کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے آپ کو توجہ دلاتے رہیں گے. لیکن اس حوالے سے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پر آپ کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ ریسکیو کے عمل کو تیز ترین کیا جائے اور ہاؤس ان آرڈر کر. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جی، میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. احساس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، سنیں جی اس پہ. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی واقعات ہوئے ہیں اور عوام احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے. بنو کے اندر جانی خیل میں آج بھی لوگ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، لاش کو روڈ پر رکھا ہوا ہے. صوبائی حکومت، صوبائی وزیر اعلیٰ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جانی خیل میں گزشتہ واقعے میں 4 افراد کی شہادتیں ہوئیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا. آج وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جانی خیل دوبارہ جا سکے. وہاں پر جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں. جب جانی خیل کے مقامی لوگوں نے وفاقی حکومت کو جگانے کے لیے احتجاج کی کال دی اور وہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں، تو صوبائی حکومت نے ان کے تمام راستے بند کر دیے ہیں اسلام آباد کی طرف آنے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، وفاقی حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. صوبائی حکومت
जो मुसलसल गफलत बरत रही है, आप पाकिस्तान के अवाम को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं कि वो क्या इकदाम करे कि जिससे आप लोग ख्वाब गफलत से जागे। वजीरिस्तान के अंदर लैंड माइंस के वाक़यात रोज बरोज सामने आ रहे हैं। बच्चे बच्चियां हाथ पांव से माजूर हो रहे हैं, आंखों से माजूर हो रहे हैं, जानों से जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का, ये मसला विफाक का मसला है। विफाक सूबों को हिदायत जारी करें और इस किस्म के वाक़यात जो लैंड माइंस की सूरत में इस वक्त ट्राइबल एरिया में है या टारगेट किलिंग की सूरत में इस वक्त बंदोबस्ती इलाकों में है, या इस तरह के हादसात जिसमें 50-50 जाने वो अल्लाह को प्यारी हो जाए, शहीद हो जाए, ये कौमी नुकसान है, ये हादसा नहीं, ये सानहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस हवाले से मैं एहसन इकबाल साहब की तायीद करता हूँ कि उन्होंने हुकूमत के जो गफलत का रवैया है कि ट्रेन के हवाले से ML1 की जो सूरत हाल है वो क्यों सुस्तरवी का शिकार है। आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी उस पर एक कदम की पेशरफ्त नहीं हुई, एक कदम भी नहीं उठाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तमाम ऐवान को बोलने का मौका दिया जाए। घोटकी के जो ट्रैक है 200 किलोमीटर का ट्रैक, वहाँ पर निशानदही की गई कि ये इस काबिल नहीं है, इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मुताल्लिका वजीर साहब को ऐवान के सामने अपनी मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो कोताही है उसके लिए अगर उनके पास कोई दलील है तो वो दलील ज़रूर पेश करें, अगर नहीं है तो फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाएं और इस वजारत से अपने आप को अलग करें और किसी अहल आदमी को इस वजारत पर बिठाया जाए। बहुत शुक्रिया जी।